بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں اس کا عنوان ہے قابیل و حابیل۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل و حابیل کا قصہ ہے۔ ہم تم کو سناتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بہت اولادیں ہوئیں۔ انہی میں دو بچے قابیل و حابیل تھے۔ قابیل بڑا لڑکا تھا لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ حابیل چھوٹا بھائی تھا جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا۔ اقلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابیل سے کرنا چاہتے تھے جو نیک اور شریف تھا۔ اسی لیے قابیل اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کا دشمن ہو گیا۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ آؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اقلیمہ کی شادی ہو جائے گی۔ اللہ پاک کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو لے گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس کے بھائی قابیل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل کو فکر ہوئی کہ حابیل کی لاش کا کیا کروں، کس طرح چھپاؤں۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوا چونچ سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا ہے۔ تب اس نے بھی اپنے بھائی حابیل کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ قابیل و حابیل دونوں بھائی کے جھگڑے سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرتا ہے تو بہتر ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، اور حابیل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور جنت کا وارث ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ میرے بولنے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی ہوئی ہو آپ گواہ ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔